मैंने बॉडी इसलिए बनाई कि मुझे लड़ाई करनी है, अगर मैंने बॉडी इसलिए बनाई कि मैं किसी को इम्प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी मेरे लिए बिल्कुल है। बॉडी वो चीज़ है जो रहने वाली नहीं है। बाहर से आप बहुत फिजिकली स्ट्रांग नज़र आते हैं सर, जो भी देखेगा बोलेगा स्ट्रांग बंदा है, तो अंदर से क्या असल में जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अंदर से भी उतने स्ट्रांग? मुझे अल्लाह फरमाते हैं कि आप मेरी ओर आओ, मैं दुनिया की आपकी ओर लाऊंगा। मरना है, बॉडी शॉडी ये सब कुछ, शक्ल सूरत हर एक चीज़ ख़त्म होने वाली। मतलब एक सुन्नत को स्ट्रांगली पकड़ा है, और ये वो सुन्नत है जो कब्र में साथ आएगी, बाकी बज़ाहिर कोई साथ नहीं। दावत किसी ने की तो हमें वहाँ पे जाना ज़रूरी है, लेकिन मेरा अपना चिकन साथ होता है। लोग खाते हैं वाजवान और मैं खाता हूँ अपना बॉयलड चिकन। जम्मू कश्मीर में बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में हैट्रिक हासिल करने वाले बिलाल अहमद से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने कल भी 2024 के बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की है और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जो कल का कंपटीशन था ये बहुत ही टफ था। अभी तक दिन ब दिन जो भी कंपटीशन हो रहे हैं, हर एक लड़का ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करता है। इवन जम्मू से भी लड़के आए थे और हमारे कश्मीर के लड़के वो बहुत ही स्ट्रांग थे। दिन ब दिन कंपटीशन टफ होता जा रहा है और हमारी मेहनत भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से ज़्यादा मेहनत इसमें लगी थी। आज तक जितने भी कंपटीशन खेले हैं उन सब से कहीं गुना ज़्यादा मेहनत इस कंपटीशन में लगी थी। इवन रात भर हम 1-12 बजे तक हम जिम में ही होते थे, वर्कआउट वगैरह करते थे, तो फिर हम आते थे घर, तो बहुत मेहनत इस पर लगती थी। तो सर, आपसे ये भी जानेंगे कि जो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया है, कश्मीरी में एक कहावत है, दपा जुह और तो जहाँ और, यानी जो सेहत की दौलत है आपके पास सबसे बड़ी दौलत है। दिन ब दिन रुझानात बहुत कम हो रहे हैं, बच्चे ज़्यादातर ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस वक्त के दौर में अपने आप को डेडिकेटेड रखना और अपनी फिटनेस को लेकर ख्याल रखना कितना मुश्किल रहता है? और आप देखिए तो मुश्किल बहुत है, लेकिन अगर आपके पास डेडिकेशन होगी तो ये चीज़ें नहीं होगी। इसकी की यही है कि आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है, डेडिकेशन दिखानी है, और आपको अपने काम में पूरा ईमानदार रहना है। जैसे कि हम अपनी बॉडी बिल्डिंग में है, इट्स लाइक लंच एंड डिनर। जैसे हम लंच एंड डिनर नहीं बोलते हैं, वैसे हम अपना वर्कआउट नहीं बोलते हैं। अगर हम एक दिन लंच छोड़ेंगे तो हमें दिन भर लगेगा हमें कुछ खाया ही नहीं। वैसे ही हमें बॉडी बिल्डिंग में होता है कि अगर हम एक दिन नहीं जाएंगे हमें लगता है कि हमसे एक बहुत बड़ी चीज़ छूट गई है। जब ऐसी चीज़ आप में आ जाए तो फिर आप किसी मुकाम पे पहुंच सकते हो, वरना कहीं पे भी आप नहीं पहुंचोगे। अक्सर कहा जाता है सर कि जो बॉडी बिल्डिंग है ये आपको डिसिप्लिनड बनाती है, यानी आपको सबसे पहले डिसिप्लिन इख्तियार करना पड़ता है, उसके बाद ही आप एक कामयाब बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। तो आपकी इब्तिदाई लाइफ कितने वक्त से आप इस फील्ड में हैं, तो कितनी मेहनत, कितनी तगदो और कितने चैलेंजेस आपको रहे इसमें? देखिए, बॉडी बिल्डिंग जो है ये टोटली डिसिप्लिन्ड है। आपको इसमें डिसिप्लिन खाली जिम में यही नहीं कि आपको छुप करके एक्सरसाइज करनी है, आपको डिसिप्लिन 24 घंटे रहना पड़ता है। आपको खाना क्या है, पीना क्या है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, तो ये आपको बहुत ही, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें होती है, दावत वगैरह, शादियाँ वगैरह होती है, तो हम भी होते हैं, हमारी भी वो वाजवान वगैरह हमारा भी फेवरेट है। लेकिन हमारे यहाँ जब किसी की शादी होती है, जब हमारा कॉम्पिटिशन का सीज़न होता है, तो मेरा चिकन साथ होता है। दावत तो जाते, क्योंकि हम रिश्तेदारी तो काट नहीं सकते, अल्लाह ने भी इस चीज़ से रोका है हमें, तो जाना तो होता है। दावत किसी ने की तो हमें वहाँ पे जाना ज़रूरी है, लेकिन मेरा अपना चिकन साथ होता है। लोग खाते हैं वाजवान और मैं खाता हूँ अपना बॉयलड चिकन। तो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बिलाल साहब, अक्सर कहा जाता है कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे घर वालों की मेहनत होती है और घर वालों की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ इसके पीछे होती हैं। आपके घर वालों की कितनी मेहनत इसके पीछे थी, कितनी उनकी इसमें दुआएं थी जो रंग लाई, और आज आप तीसरी दफ़ा भी, जो JNK में बहुत बड़े कंपटीशन हुए बॉडी बिल्डिंग को लेकर, आपने तीसरी दफ़ा भी इसमें जीत हासिल की? देखिए, घर वालों के बगैर ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अब आप बोलोगे घर वालों की वजह से पॉसिबल है, ऐसा कि आपको घर वाले ही सब कुछ देंगे करके, फिर आप गलत हो। मैंने आज तक एक पैसा भी नहीं लिया है प्रोटीन का घर वालों से। हाँ, जब मैं छोटा था, स्कूलिंग में था, तो मेरा भाई मेरी हेल्प करता था बहुत। 500 रुपये का एक दिन का चिकन है कि मैं मेरे बाप को बोलूँ चिकन लाओ, नहीं, खुद कमाता हूँ, खुद लाता हूँ, मेहनत करता हूँ। घर की जो मेरी जो ज़रूरत है मैं वो भी पूरी कर, उनकी ज़रूरत भी पूरी करता हूँ और ख़ुद की भी करता हूँ। बिलाल साहब, आपके बारे में एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी कि आप अपने मज़हब को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, यानी सबसे बड़ी प्रेफरेंस आप अपने मज़हब को देते हैं। यूँ सुनने में आया कि कई दफ़ा आपको मूवीज़ में भी काम करने का मौका मिला, लेकिन मज़हब को फर्स्ट प्रेफरेंस देने के लेकर आपने उसको ठुकरा दिया। थोड़ा सा बताइएगा इस जर्नी के बारे में। एक्चुअली इस टॉपिक पे मैंने कोई बात नहीं की क्योंकि वो कुछ ऑकवर्ड सा हो जाता है, लेकिन
اب آپ نے ایسا سنا تو اصل میں بات یہ ہے کہ آئی واز ورکنگ ایز ماڈل ایز ممبئی، میں ایز ماڈل وہاں کام کرتا تھا. تو پھر آفرز ملتے تھے کیونکہ اللہ نے ایک کرم کیا، ہائٹ باڈی وغیرہ سب چیزیں ہے. تو کچھ آفرز آئے کہ ایسا کام کرنے کے لیے، لیکن میری بی ایڈ پہلے سے اسکولنگ سے میری بی ایڈ تھی، تو ہر ایک میں ہوا کہ بی ایڈ کام کرو، یہ کرو وہ کرو. تو میں کبھی اس چیز کو نہیں کر پایا کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت کی نیت سے میں نے رکھی ہے. ہاں مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں نہیں بولوں گا کہ اب میں باڈی بلڈنگ میں ہوں تو میں کوئی وہ ایک چیز، غلطیاں ہوتی ہے، انسان جو بشر. لیکن یہ چیز ہے کہ میں نے ایک چیز کو اسٹرانگلی پکڑا ہے، مطلب ایک سنت کو اسٹرانگلی پکڑا ہے، اور یہ وہ سنت ہے جو قبر میں ساتھ آئے گی، باقی بظاہر کوئی ساتھ نہیں آنے والی ہے. اور اس سے میں نے دیکھا کہ میں گناہوں سے بہت بچتا گیا، اور اس فیلڈ میں بھی میں بچ گیا. اور اللہ نے کرم کیا کہ اس ٹائم تو مجھے لگتا تھا کہ نہیں کبھی کبھار کرنا چاہیے وہ چاہیے، لیکن آج کی ڈیٹ میں سیٹسفائی ہوں کہ تب میں نے وہ سیکریفائز نہیں کیے، اور آج اللہ نے عزت سے نوازا ہر ایک جگہ، اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. پراؤڈلی بول پاتا ہوں کہ نہیں میں نے میری بیٹ کے لیے، میرے اللہ کے نبی کی سنت کے لیے وہ چیزیں میں نے چھوڑ دی، مجھے وہ نہیں چاہیے تھی. کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں محدود ٹائم تک رہنا ہے، آخر مرنا ہے، باڈی شاڈی یہ سب کچھ شکل و صورت ہر ایک چیز ختم ہونے والی ہے. تو یہ چیزیں نہیں رہنے والی ہے. انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری آخرت آنے والی ہے، ایک منظر آنے والا ہے. تو میرا کمپٹیشن تھا، میں نے اتنی محنت کی تھی، تو جو آخرت کا منظر ہوگا تو اس کے لیے بھی تھوڑی محنت کرنی ہے. اس کے لیے تو جی جان لگا کے محنت کرتی ہے. اب انسان وہ بھول ہی جائے تو پھر وہاں سے کامیابی کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں ضروری ہے. ہمیں آخرت کے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں ہم آئے ہیں، فرسٹ پریورٹی ہمارا ریلیجن ہے. تو اس کے لیے سوچیں گے ہم اللہ کا اللہ فرماتے ہیں کہ آپ میری اور آؤ، میں دنیا کی آپ کی اور لاؤں گا. باہر سے آپ بہت فزیکلی اسٹرانگ نظر آتے ہیں سر، جو بھی دیکھے گا بولے گا اسٹرانگ بندہ ہے. تو اندر سے کیا اصل میں جو باڈی بلڈرز ہوتے ہیں وہ اندر سے بھی اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں؟ کیا ان کا دل بھی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے؟ دیکھیے باڈی بلڈر جو ہے باہر سے اسٹرانگ دکھتے، جو پروفیشنلس ہوتے ہیں باہر سے جو اسٹرانگ دکھتے ہیں وہ اندر سے ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں. دیٹ ڈزنٹ مینس کہ دے آر ایروگینٹ، کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ چکا ہوتا ہے کہ باڈی وہ چیز ہے جو رہنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِ وَالصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. کیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ مطلب مجھے پھر سے تمہیں پیدا کرنا نہیں آئے گا؟ حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے تو تمہاری ہڈیوں سے تمہیں بنانا کون سی بڑی بات ہے؟ تو انسان کیا تکبر کرے گا، کیا ایروگنس دکھائے گا کہ میں وہ ہوں یہ ہوں. بھائی کل کو ابھی اللہ نے ہمیں اس چیز سے بنایا ہے جو ممکن بظاہر نہیں دکھتی ہے. ہماری ہڈیوں سے کیا بنانا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ کیا وہ جلانے والوں کو لگتا ہے کہ وہ جو ایش بن جاتا ہے، وہ راکھ بن جاتی ہے، کہ مجھے وہ سمندر سے نکال کے پھر سے اسے نہیں بنانا آئے گا؟ کہ جو بہت بڑے بڑے باڈی بلڈرز تھے اچانک سے موت آ گئی، کیونکہ اللہ کو مثالیں قائم کرنی ہوتی ہے. تو ہمیشہ ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ بھائی ہمیں مارنا ہے. میں ایروگنس کس چیز پہ دکھاؤں؟ اگر میں نے باڈی اس لیے بنائی کہ مجھے لڑائی کرنی ہے، اگر میں نے باڈی اس لیے بنائی کہ میں کسی کو امپریس کر رہا ہوں، تو میری باڈی میرے لیے بدعت ہے. ہمیشہ اپنی باڈی کو بناؤ، اپنا پروفیشن ہے، لیکن نیت کرو کہ میں اللہ کی دین کی محنت کروں. تو جاتے جاتے ڈرگز پہ بتا دیجیے گا، کیونکہ لگاتار ہم نے دیکھا کہ جموں کشمیر میں منشیات بہت حد تک بڑھ رہے ہیں، نوجوان منشیات کی طرف جا رہے ہیں. کیا میسج رہے گی ان تمام بچوں کے لیے منشیات کو لے کر جو منشیات کے عادی بن چکے ہیں؟ کیا ان میں آپ کو لگتا ہے کہ والدین کی بھی خطا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پاکٹ منی حد سے زیادہ بڑھا رہے ہیں؟ ماشاء اللہ آپ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے. سوشیالوجی کہتی ہے کہ آپ کی جو اسٹڈی سٹارٹ ہوتی ہے وہ آپ کی ماں کی گود سے ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہماری جو بھی یوتھ ہے ان میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گھر والے جو ہے ان میں تحقیق کا جذبہ نہیں رہا ہے. ایک وہ چیز نہیں رہی کہ میں پوچھ سکوں اپنے بچوں کو کہ آپ کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم خود ابھی غلطیوں میں مبتلا ہے ایز پیرنٹ. اگر ہم کہیں ایک باپ بولتا ہے اپنے بیٹے کو میرے لیے سگریٹ لا، وہ کیسے اس کو کل کو کہے گا تو سگریٹ مت پی؟ لکیلی میرے باپ نے میرے کو آج تک کبھی نہیں کہا ہوگا کہ سگریٹ لاؤ، اور اللہ کے کرم سے آج وہ بھی نہیں پی رہے. تو ایک ریسپیکٹ ہمیں اپنے بچوں کو دینا ہے جو ہم بھول چکے ہیں. بچہ غلطی کر لیتا ہے، بچے تو ہوتے ہی ایسے، لیکن ان کو سب کے سامنے بے عزت کرنا ان کے لیے بہتر نہیں ہے. مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں آپ اپنے بچوں کی عزت کرو، پھر آپ ایکسپیکٹ کرو ان سے کہ وہ آپ کی عزت کریں. جب ان کی عزت گراؤ گے وہ آپ کی عزت اتنی گرائے گی جتنی آپ سوچ نہیں سکتے ہو. تو میں یہی کہوں گا اپنے بچوں کی عزت کرو، ان کی تربیت کرو. کسی غلطی میں مبتلا ہے پیار محبت سے سمجھاؤ انہیں اور ان پہ نظر رکھو، کیونکہ
حدیث قدسی میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب نگہبان ہو, تم سب نگہبان ہو. نگہبان مطلب تم ایک دوسرے کے نظر رکھنے والے ہو, ماں باپ بچوں کے, بیوی بچوں کی, خاوند بیوی کا, تو تم سب نگہبان ہو. اور تم سب کو پوچھا جائے گا ایک دوسرے کے بارے میں, ایک باپ کو پوچھا جائے گا اپنے بیٹے کے بارے میں, اپنی بیٹی کے بارے میں. تو ہمیں اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے. اور جو باہر اسٹڈی کرتے یا گاؤں سے شہر میں اسٹڈی کرتے تو ان کو بھی ان پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے وہاں پہ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ ہم یہاں سٹی میں رہتے تو ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں. تو وہ بھی ہمارے بھائی بہن ہیں, سارے نہیں ہوتے, اب ہوتے ہیں کچھ, لیکن گھر والوں کا یہ ہے کہ تحقیق کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. بھائی دیکھو, اگر آپ اپنے بچوں پہ نظر نہیں رکھو گے, کل کو تم ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ یہ میرے لیے سورہ فاتح پڑھیں گے. کل کے یہی یاد رکھنا کہ ہر پل یہ میرے لیے جہنم کو لائیں گے, جہنم میری بڑھاتی جائے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک بنے, پہلے خود نیک بنو, اپنے بچوں کو پھر تربیت ویسی دو. تو سٹارٹ اپنے آپ سے کرو اور پھر بچوں سے یہ امیدیں رکھو بچے اچھے بنے اور خود بگڑے رہے. ایسا نہیں ہوگا. خود سے سٹارٹ ہمیں کرنا ہے, بدلنا ہے زمانے کو, تو خود کر بدل کر دکھاؤ, کسی اور سے نہیں شروع کرنا ہے, بس خود سے شروع کرنا. چلیے سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. چلیے, آج کا پروگرام آپ سب کے لیے بہت بڑا موٹیویشنل پروگرام تھا, انسپائریشنل پروگرام تھا, کیونکہ ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش رہتی ہے کہ جموں کشمیر کے ان ہونہار نوجوانوں کو آپ کے سامنے لایا جائے جو سماج کو کسی بھی طریقے سے کچھ اچھی دین دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو ملوایا بلال صاحب سے, جنہوں نے جموں کشمیر میں لگاتار ایک ہیٹرک قائم کی ہے اور لگاتار مسٹر JNK کے جو ایوارڈ ہے باڈی بلڈنگ میں وہ لگاتار یہ جیتتے آ رہے ہیں. اور کچھ ایک اچھی باتیں انہوں نے کہی کہ ایز اے والدین آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھا باغ قائم کریں, یمو یت پٲٹھۍ ووٚن کہ اگر تُہۍ یژھان چھُو کہ اکھ اصل میوٕ دِنہٕ وول باغ کٔرِو تُہۍ قٲیِم, تو سب سے پہلے اس باغ کو وقت پر دوائی کرنی ہے, وقت پر اس کی گڈائی کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وقت پر اس کی تراشی کرنی ہے, تبھی جا کے آپ ایک اچھا باغ بنانے میں کامیاب رہیں گے. بات دراصل تھی جموں کشمیر میں بڑھتے ہوئے منشیات کی. ساتھ ہی ساتھ کچھ ایک اچھی باتیں انہوں نے بولی کہ کیسے ایک بچے کی کامیابی کے پیچھے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے, اور کیسے ایک ڈیڈیکیشن کا ہاتھ ہوتا ہے, اور زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو شارٹ کٹ نہیں اپنانا ہے, اور شارٹ کٹ جو آپ اپنائیں گے یقینی طور پر آپ اس کام میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے, اور ہر ایک کام کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے. فاروق شاہ کے ساتھ میں منظور ڈار, کشمیر اورا کے لیے.